بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز ساتھیو، ایک عظیم اور مبارک تاریخ جو سرزمین ہندوستان کے لیے رہی، جسے ہم 15 اگست کے نام سے، جشن آزادی، یوم آزادی کے نام سے مناتے ہیں، اور پورا ملک خوشی کے اندر رہتا ہے کہ 15 اگست کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین ہندوستان کو ایک ناپاک انگریز قوم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس ظالم قوم سے آزادی دلائی تھی جو سرزمین ہندوستان پر ایک لمبے عرصے تک حکمرانی کرتی رہی اور یہاں کی عوام پر، یہاں کی قوم پر ظلم کرتی رہی، اور اس سرزمین ہندوستان پر رہنے والی قوم کا خون چوستی رہی۔ عزیز دوستو، 15 اگست یوم آزادی پر ہم جو جشن مناتے ہیں، ہمیں اس جشن پر اپنے ان جانثار شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنے ان شہداء کو یاد کرنا چاہیے، ان کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کی فلاح اور کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ یقیناً جب ہم جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو صرف ہم 1857 سے جو تاریخ ہے وہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ اس سے پچھلی تاریخ، اس سے پہلے شہداء، اس سے پہلے جانثار اور ان سے پہلے اس ملک کی خاطر قربانی دینے والے شہداء، وہ ہمیں یاد نہیں رہتے۔ اور اگر ہم جنگ آزادی کے آغاز کی ابتدا کریں، اگر ہم دیکھیں کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے مورچہ کھولنے والے، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے پلاننگ کرنے والے، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فوج تیار کرنے والے، وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سا زمانہ تھا، وہ کون سی تاریخ تھی، تو ہمیں نظر آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، جو میر کارواں امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1703 میں اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کی فکر ان کو ہوئی تھی۔ انگریز سرزمین ہندوستان کے اندر 1601 میں آ تو گیا، 1601 کے اندر انگریز نے سرزمین ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی لگا تو لی، اور وہ اس ملک کے اندر جہانگیر کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لگانے کے بعد اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک صرف اس نے اپنی تجارت کی سرگرمیاں رکھی، اور اورنگزیب کے انتقال کے بعد
انگریز کا ناپاک ذہن، انگریز کی ناپاک سازشیں جو اس کی پہلے سے تھی، اس نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اپنی ان پالیسیوں کو کھولنا شروع کر دیا، اپنے اس ناپاک ذہن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مغلیہ حکومت کا شیرازہ منتشر ہو گیا تھا، شیرازہ بکھر چکا تھا۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد صوبے کی حکومتوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ بہرحال میں اس داستان میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ ایک بڑی داستان ہے، بڑی تاریخ ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم 1857 کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں تو ہم اس سے پہلے کی تاریخ کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ اٹھارہ سو 57 سے پہلے جس تاریخ کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں سراج الدولہ نے 1757 میں اور مجنو شاہ نے 1776 اور 1780 میں اور حیدر علی نے 1767 میں اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے 1791 میں اور حضرت مولانا شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے سن 1812 میں اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1831 میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑی، وہ تمام کی تمام جنگیں، وہ تمام کی تمام تاریخ، وہ تمام کی تمام قربانیاں ہم کیوں بھول گئے؟ ہمیں وہ تمام کی تمام تاریخیں کیوں یاد نہیں؟ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی یہ تاریخ ہم کیوں بیان نہیں کرتے؟ ہم اس تاریخ کو کیوں پڑھنی پڑتے؟ ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ تاریخ بتلاتے کیوں نہیں؟ کیا صرف جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی؟ 1857 سے پہلے کی یہ جنگ آزادی نہیں ہے۔ ان حضرات نے، ان لوگوں نے ناپاک انگریز کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، کیا یہ جنگ نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستو، 1857 کی جنگ آزادی کا دور تو دوسرا دور ہے۔ اس سے پہلا دور ہم دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1703 میں اس کی شروعات کر دی۔ 1703 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے اس ناپاک ارادے کو سمجھ لیا تھا کہ انگریز جو ہندوستان کے اندر آیا ہے، ایک تجارت کے بہانے سے آیا، کاروبار کے بہانے سے آیا، اس کے ارادے اچھے نہیں۔ یہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے آیا ہے، اس ملک کو یرغمال بنانے کے لیے آیا ہے، اس ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، اس ملک کے اندر رہنے والے قوم کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حالات کو 1703 میں سمجھ لیا تھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر محنت کرتے رہے اور لوگوں کو پیغام دیتے رہے، لوگوں کو جوڑتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر محنت کرتے کرتے 1765 میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اب فکر تھی کہ اس تحریک کو چلائے گا کون، اس تحریک کو سنبھالے گا کون؟
انگریزوں کے جو ناپاک قدم اس سرزمین ہندوستان کے اندر آئے ہیں، ان ناپاک قدموں کو نکالنے کی کوشش کرے گا کون؟ تو چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس بیڑے کو اٹھانے والے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں بھائی، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے تمام حضرات نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چلائی ہوئی تحریک کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اس تحریک کو سنبھالا اور اس تحریک کو سنبھالتے ہوئے، اس تحریک کو بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر خلوص و للہیت کے ساتھ لوگوں نے بھرپور تعاون پیش کیا، اور ان میں چند نام آتے ہیں جیسے حضرت شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ خاص قابل ذکر ہیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی جن کی تربیت چل رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام لوگوں کی محنت ایسی کام آئی کہ پورے ہندوستان کے اندر ان لوگوں نے اس انقلاب کی آواز کو پھیلا دیا، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا، اور ان لوگوں کی محنت اور کاوشیں کام آئی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو دل و جان سے پروان چڑھایا، اور نہ جانے کس کس طرح کی مشکلات اور مصائب برداشت کیے، یہاں تک کہ آپ کی جائیداد ضبط کر لی گئی، آپ کو شہر بدر کر دیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا، اور 1 مرتبہ اپٹن میں چھپکلی ملا کر پورے بدن پر مالش بھی کی گئی۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ان حضرات نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے۔ بلکہ چھپکلی جس وقت آپ کے بدن پر وہ مالش کی گئی، اپٹن میں چھپکلی ملا کر جو آپ کے بدن پر ملی گئی، اس کی وجہ سے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی جانے لگی اور بے شمار امراض بھی پیدا ہو گئے۔ لیکن ان تمام کی تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام کی تمام پریشانیوں کے باوجود، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی لڑکھڑائے نہیں، اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے مشن پر جمے رہے اور اپنی تحریک کو چلاتے رہے، اور سرزمین ہندوستان پر انگریز مسلط ہوتا رہا، اور ان تمام کے تمام حضرات کی کاوشیں، انگریز کی یہ تمام کی تمام کاوشوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے، اس انگریز قوم سے اس ملک کو بچانے کے لیے ان تمام حضرات کی کوششیں برقرار رہی۔ انگریز اس سرزمین ہندوستان پر ایسا مسلط ہو چکا تھا کہ بلا دغدغہ اور بے دھڑک جو حکم چاہتا وہ جاری کر دیتا تھا۔ ان کا حکم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک داری، انتظامات رعیت، خراج باد، عشر و مال گزاری، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں کے انتظامات،
نہ جانے انگریز کیا کیا حکم سناتا رہا۔ ہندوستانیوں کو ان کے بارے میں کوئی دخل نہیں تھا۔ ہندوستان میں رہنے والے لوگ اپنے بارے میں انگریز سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، نماز جمعہ، عیدین اور چند اور چیزیں انگریز نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن جو چیز ان سب کی جڑ اور حریت کی بنیاد ہے، یعنی ضمیر اور رائے کی آزادی اور شہر آزادی، وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف بغیر کسی روک ٹوک کے مسجدوں کو مسمار کر دیتے تھے۔ عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی تھی۔ انتہا یہ تھی کہ کوئی مسلمان یا ہندو ان کے پاسپورٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اس کے اطراف و جوانب میں نہیں آ سکتا۔ عام مسافروں یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنا پر نہیں، بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر تھا۔ سرزمین ہندوستان کے اوپر انگریز ایسا مسلط ہو چکا، لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں، آپ کی محنتیں اور آپ کے تربیت یافتہ علماء اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف محنت کرتے رہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے چکے کہ انگریز کے خلاف اب جنگ لڑنا جائز ہے۔ اور اس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ خاص تو خاص عوام بھی انگریزوں کے خلاف میدان جہاد میں ڈٹ گئے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اسی فتوے کا اثر تھا کہ آپ کی تحریک حریت کے ایک جانباز سپاہی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کے مہاراجا کو لکھا کہ وہ قوم آج بادشاہ بن بیٹھے ہیں، سمندر پار اجنبیوں اور سامان بیچنے والوں کا زمام اقتدار سنبھالنا واقعی عار کی بات تھی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے گوالیار کے مہاراجا کو انگریزوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ اس ملک کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ پر جا کر، شہر در شہر جا کر، گاؤں در گاؤں جا کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش کو بڑھاتے رہے، اور آپ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7000 میل کا ایک لمبا انقلابی دورہ کیا، اور انگریزوں کے خلاف عوام کو متحد کرتے رہے، جمع کرتے رہے، سمجھاتے رہے کہ انگریز قوم جو اس ملک کے اندر آئی ہے، ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اس ملک کو اس انگریز قوم سے بچانا ہے۔ چنانچہ 21 ستمبر سن 1826 کو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور کئی باضابطہ جنگیں لڑی، اور ان جنگوں میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوست و احباب نے خوب شجاعت سے، خوب بہادری سے جنگ لڑی، اور 10 جنوری سن 1867 کو ایک وقتی طور پر حکومت بھی قائم کر، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس ملک کی خاطر، اس قوم کو بچانے کی خاطر اور انگریز کو بچانے کی خاطر سن 1831 میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور آپ کے ایک ساتھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ
اور دوسرے بے شمار ساتھیوں نے بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت کو نوش کی۔ حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ جذبہ جو اس تحریک کے ذریعے عوام و خاص کے دلوں میں پروان چڑھا تھا اسی طرح تر و تازہ رہا۔ ابتدا میں یہ چنگاری تھی جو آہستہ آہستہ ایک شعلہ بن گئی۔ انگریز اس تحریک کو، جسے انہوں نے وہابی تحریک کا نام دیا تھا، کچلنے کے لیے پوری طرح سرگرم رہا۔ سن 1848 میں انگریزوں کے ساتھ اس تحریک سے وابستہ افراد نے پنجاب کے متعدد شہروں میں بے شمار جنگیں لڑی، بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، بے شمار مجاہدین گرفتار کیے گئے، ان پر مقدمات چلے اور انہیں بغاوت کے الزام میں سر دار چڑھایا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، کھڑے کر کر ان کے سینوں پر گولیاں داغ دی گئی، بہت سے علماء کو کوٹھڑیوں میں بند کر دیا گیا، اور بعد میں جتنے بھی مارکے ہوئے، سن 1857 کی انقلابی تحریک ہو، سن 1857 کا جہاد شاملی ہو، سن 1914 کی تحریک ریشمی رومال، سن 1919 کا جلیانوالہ باغ قتل عام ہو، اور سن 1920 کی تحریک عدم تعاون ہو، سن 1922 کی موپلا بغاوت ہو، سن 1922 میں چورا چوری فائرنگ ہو، سن 1930 میں تحریک حزب اللہ فرمانی و نمک ستیہ گرہ ہو، سن 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک ہو، سن 1946 میں آزاد ہند فوج کی قربانیاں ہوں، سن 1946 میں ممبئی کے فوجی بحری بیڑے کے جوانوں کی بغاوت اور اس کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس کی وحشیانہ فائرنگ کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی شہادت ہو، یہ تمام کے تمام واقعات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد کے تسلسل کا عنوان ہے۔ یہ تمام کی تمام تحریکیں وہ ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، یہ اختتام تھا اس چیز کا۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم جنگ آزادی کے ان شہداء کو یاد کریں، جنگ آزادی کے ان رہنماؤں کو یاد کریں، ان قربانی دینے والے حضرات کو یاد کریں۔